السلام علیکم اسٹوڈنٹ آف 9th کلاس. الائٹ اسکول المراج کیمپس کی طرف سے یہ آپ کے لیے اردو کا لیکچر جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. یہ دیکھیں سب سے پہلا ہے. اب اس کی مشق کی طرف آ جائیں. برسات کی بہاریں کی پہلا سوال ہے. پہلے بند میں کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں؟ پہلے بند میں جو قافیے استعمال ہوئے ہیں، قافیے کہتے ہیں ہم آواز الفاظ کو جو ایک جیسے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے برسات، باغات، قطرات، گھات. پھر اس کے بعد کویسچن نمبر 2 ہے اس کا. تیسرے بند میں موجود ردیف کی نشاندہی کریں. ردیف وہ ہوتی ہے کہ وہ جو بار بار جو ہے ورڈ، ایک ہی ورڈ پوری نظم میں یا بند میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کی تیسرے بند کی جو ردیف ہے وہ ہرے بچھونے ہیں. ہر مصرعے کے اینڈ پہ ہرے بچھونے استعمال ہوا ہے، تو تیسرے بند میں ردیف جو ہے وہ ہے ہرے بچھونے. ہرے بچھونے کو آپ انورٹڈ کاماز میں بھی لکھ سکتے ہیں. چوتھے بند میں کون سا لفظ بطور ردیف استعمال ہوا ہے؟ چوتھا بند جو ہے اس میں لفظ ہی، ہے چھوٹی ہے ہی، جیسے سیاہی، ہی جو ہے وہ بار بار استعمال ہوا ہے، تو وہ اس کی ردیف ہے ہی. سیاہی کے آخر میں کاہی، ماہی، الہی، یہ ہی جو ہے یہ کامن ورڈ ہے، یہ ردیف ہے. تیتر اللہ کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں؟ تیتر چہچہا کے اللہ کی عظمت جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے کیا مراد ہے؟ یہ والا کویسچن جو ہے گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے پیپرز کے پوائنٹ آف ویو سے، بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ کویسچن ہے. لیکن اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ گلزار کا بھیگنا الگ لائن میں ڈیفائن کریں گے اور سبزے کے نہانے کو الگ لائن میں کریں گے. گلزار کے بھیگنے کا مطلب ہے کہ تمام باغات جو ہیں وہ بھیگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی برسات سے، بارش سے. اور سبزے کے نہانے کا مراد ہے کہ پیڑ پودے، درخت، پتے، ہر چیز جو سبز رنگ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب بارش میں نہا رہی ہیں. ان دونوں کو آپ نے ایک ہی جگہ پہ ایک ہی پیراگراف میں بیان نہیں کر دینا، اس کو پوائنٹس کی صورت میں 2 پوائنٹس کر کے لکھنا ہے. گلزار کے بھیگنے کو الگ بیان کریں اور سبزے کے نہانے سے کیا مراد ہے وہ الگ بیان کریں. شاعر نے نظم برسات کی بہاریں میں برسات کے جو مناظر بیان کیے ہیں ان کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ہم خلاصہ نہیں کرتے، اس کا ہم مرکزی خیال کرتے ہیں. تو برسات کی بہاریں میں جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، دیکھا ہے، اس کا 4 سے 5 لائنوں کا ایک جامع جو ہے وہ مرکزی خیال تحریر کریں. قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرف جو ہے وہ سبز رنگ کے قالین بچھا دیے ہیں اور اس کی بارش کی قدرت سے ہر طرف جو ہے وہ سبزہ پیدا ہو گیا ہے، پیڑ پودے، جڑی بوٹیاں اگ گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہر طرف ایسے لگ رہا ہے کہ ہرے بچھونے بچھ گئے ہیں. اور آپ کی مدد سے تلفظ واضح کریں. یہ 9th میں ہم سب کویسچن نہیں کرتے، اس لیے یہ کویسچن ہم نہیں کریں گے. اب مذکر اور مؤنث الفاظ کی نشاندہی کریں. یہ MCQs میں آتے ہیں. ہوا جو ہے وہ مؤنث ہے، ہوا ہوتی ہے، ہوا چلتی ہے. بادل مذکر، بہار مؤنث، برسات مؤنث، سبزہ مذکر، قدرت مؤنث، گلزار مذکر، رنگ مذکر، تیتر مذکر، گھٹا مؤنث. نیکسٹ پیج پہ آئیں. کالم الف اور دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے ساتھ ملائیں. یا آپ ملائیں خود، تھوڑا آپ کی ایکٹیویٹی ہو جائے گی. بہت آسان کویسچن ہے. کویسچن نمبر 7 دیکھیں. جس نظم کے ہر بند میں ایک ہی مصرع بار بار دہرایا جائے اسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں. اس نظم میں ٹیپ کے مصرعے کی نشاندہی کریں. میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں. اس نظم میں ٹیپ کا مصرع یہ ہے، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں. کویسچن نمبر 8 ہو گیا ہمارا. کویسچن نمبر 9 دیکھیں. مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. جملوں میں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے صرف آپ میننگ سمجھ لیں. لہ لہاہٹ کا مطلب فصلوں کا ہلنا ہوا کے ساتھ. جل تھل مطلب ہر جگہ گیلی ہو جانا، ہر طرف پانی پانی ہو جانا. گلزار کہتے ہیں باغ کو، گھٹائیں بادلوں کو کہتے ہیں. ماں تاب ماہی، چاند سے لے کر مچھلی تک. ٹھیک ہے، اس کے معنی یاد کریں اور اس کی ایکسرسائز کو جو ہے وہ غور کریں. بہت آسان نظم ہے، بہت آسان ایکسرسائز ہے. آپ لوگ بہت جلدی جو ہے وہ اس کو پک کر سکتے ہیں. تھینک یو.